شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. محترم حضرات، الحمدللہ آج کی تراویح میں پارہ 9 مکمل تلاوت کیا ہے. سورۃ الاعراف کے تفسیری نکات ہم کل سن رہے تھے. مکی صورتوں کے 3 مضامین عموماً ہوا کرتے ہیں. پہلا توحید، دوسرا رسالت اور چوتھا عقیدہ. کل جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا. لوگ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. جن کے نامہ اعمال نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر رہیں گے تو وہ لوگ اعراف میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا اور پھر اپنے انعامات کا ذکر کیا، عذابات کا بھی ذکر کیا. اب آخرت کو سمجھانے کے بعد، رسالت کو بھی سمجھانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ واپس انبیاء علیہم السلام کے کئی واقعات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور نبیوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا کہ اگر تم قوم محمد، امت محمد، اگر تم پچھلی قوموں کی طرح اپنی نبیوں کا انکار کریں گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوگا. یہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا لیکن دردناک ہوگا. اور اللہ کا عذاب جب آئے گا تو اس عذاب کو کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمت دیا اور حوصلہ دیا کہ دیکھو آپ کو جو لوگ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، آپ کو وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے دل برداشت نہیں ہو رہا ہے. ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف نہیں لینی، ان کی باتوں سے آپ کو پریشان اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے کی بھی قومیں تھی جنہوں نے اپنے انبیاء کو ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں دی، قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے سب کو دیکھا، سب کو ان کے کیفر کی رات تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا، سب کو ان کا انجام بتایا، سب کو ان کا انجام دکھایا گیا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا. قوم نوح کے اندر سب سے بڑی برائی کیا تھی کہ وہ 5 قسم کے اولیاء اللہ کی عبادت کیا. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک مانا یا اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی عبادت. جب نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف کیا. 950 سال. مجھے اور آپ کو اگر 50 سے 60 سال زندگی اگر مل جائے تو محنت ہو جائے. 950 سال کس کو بولتے ہیں؟ 950 سال ہماری ایوریج عمر کے حساب سے اگر نکالا جائے تو تقریباً ہماری ایوریج عمر سے 15 ٹائم سے ایکسٹرا. 60 سال ہماری ایوریج عمر، 15-16 ٹائم ایکسٹرا. اتنا ٹائم ہماری اسٹیٹ میں صرف دعوت ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام. 950 سال تک دعوت. لوگ مذاق اڑا رہے، لوگ تکلیفیں دے رہے، لوگ آپ
آپ کو انکار کرنے کے ساتھ ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں، بہت تکلیفیں دی۔ نوح علیہ السلام نے سب کو جھیلا، جب برداشت سے باہر ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی کیا کہا سورہ نوح کی آیتیں، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ ان میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑ، کسی کو تنہا نہ چھوڑ، کسی کو بھی زندہ نہ رکھ۔ اگر ان کو تو چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ ان کی اولاد بھی اگر پیدا ہوگی تو وہ کافر پیدا ہوگی، کیونکہ 950 سال تک انہوں نے دیکھا کہ ان کی نسلیں جتنی پیدا ہوئی سب کفار ہیں، سب مشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ تم کشتی بنا، طوفان آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس کو کشتی میں سوار کرانے کا حکم تھا، نوح علیہ السلام نے ان کو سوار کرایا، اور وہ سب مخلوقات اور وہ سب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا کے حکم کے حساب سے کشتی میں چڑھایا گیا وہ بچ گئے، باقی کے سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آگ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا۔ یہ قوم عاد کا ہجا تھی، ان کی سرکشی کیا تھی؟ شرک، بت پرستی، اور ایسے ہی جو ہے تکبر، اپنی طاقت پر گھمنڈ۔ کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اتنا بڑا ہیڑا کھڑا ہے، اپنی طاقت پر گھمنڈ، ایک اسٹروک کا زمین کے برابر گر، میں بولنے والے لوگ، بڑے بڑے پہلوان، ایک اسٹروک ہے، برین اسٹروک کا ہے، فالج ہو گئے۔ ایک بہت بڑے پہلوان کے بارے میں ہم نے سنا، کک باکسر، بہترین ٹرینر، ہاں، لیکن انا صلاحیتوں کے ساتھ انا نہیں آنی چاہیے۔ جب مظلوموں کو آپ بتاؤ گے اپنی پہلوانی کے دم پر لوگوں کو پریشان کرو گے تو ہوگا کیا؟ بلڈ پریشر نہیں ہوگا، بلڈ اسٹروک۔ جن ہاتھوں اور پاؤں کی مضبوطی کا قدر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے غصہ پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تکبر سے بچائے، انات سے بچائے، غرور سے بچائے۔ قوم ہود کی ایک خامی تھی کہ انہوں نے اپنے مضبوط گھروں اور مضبوط جسے پر بڑا فخر کیا، وہ فخر کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پریشان کیا، کیسے انجام کو پہنچایا؟ شدید برسات، طوفان، اور ایک طوفان میں سب کو ایک شدید طوفانی ہوا، اور اس طوفانی ہوا میں مارے گئے تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے حادثہ میں کہا کہ گر پڑے تھے تو ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے اونچے اونچے چلے گر پڑے تھے زمین پر گرے، ہٹے کٹے تندرست سے دوانا ہلے، زمین دوز ہو گئی، زمین پر گرے ہوئے۔ کوئی کون پوچھنے والا ہے، کون بچانے والا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے؟ پھر تیسری قوم کا اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اس قوم کی سرکشیاں کیا تھی؟ شرک کرتے، زمین میں فساد پھیلاتے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ان کے پاس بطور نشانی دی گئی تھی، اونٹنی باہر سے نکلی، اس کو انہوں نے قتل سب۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ اس کو نہیں چھوڑو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن نہیں سنی، سمجھنے سے باہر آ گئی، اپنی سرکشی پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر، ایک زلزلہ آیا اور ہولناک بجلی کی کڑک آیا اور سب کے سب ہلاک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی قوم کا ذکر کیا، قوم لوط کا۔ ان کی خامیاں کیا تھی؟ راستے پر بیٹھتے، لوگوں کو تکلیفیں دیتے، بد ریلی کرتے، ہومو سیکسوئل تھے۔ ان کی یہ خامیاں تھی۔ مرد کو بطور خواہش استعمال کرتا، عورتوں کے قریب جانے سے پرہیز کرتا، اور مردوں کی لت میں لگی ہوئی تھی اور برائی میں حد سے گزر گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو آسمان کی طرف ان کی زمین کو اٹھایا گیا اور الٹا کر کے زمین پر مار دیا۔ آسمان سے نام بنام کنکریاں برسائی گئی۔ اتنا خراب اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ایسے ہی ایک اور قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اہل مدین کا، قوم شعیب۔
ان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ تھی کہ ناک توڑنے کا نہیں کرتے اور زمین میں فساد پھیلا، راستوں میں جو ہے مسافروں کو ڈراتے لوٹتے اور ایسے ہی ڈکیتیاں کرتے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے روک، یہ سب خامیاں ان کے اندر، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، سخت سے سخت ترین زلزلہ آیا اور صاحبان کی طرح کال آور آ کر کے آسمان پر کھڑا اور سخت طوفانی بارش، اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہیں بچا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم موسیٰ قوم بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر، اس سورے کے اندر سب سے زیادہ تفصیل سے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا نبی بنا، انہوں نے اپنی 2 نشانیاں بتائی، ایک بغل میں ہاتھ رکھا اور لوگوں کی طرف ہاتھ بتایا تو ٹارچ آن ہو گئی، ہاتھ چمکنے لگا۔ دوسری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ کیا تھی کہ اپنے عصا کو پھینکتے تو وہ عذاب ہوتا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اب یہ نشانیاں دی، اب وہ گئے فرعون کے پاس، جا کر کے اس کو دعوت پیش کرنے لگے، تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب فلاں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، میرا علاوہ بھی میرا رب ہے۔ کیا نشانی ہے تیرے پاس کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ اپنی آسا کو پھینک، سانپ بن گیا، سب ڈرنے لگے، بغل میں ہاتھ رکھا، لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ٹارچ آن کے روشن ہو رہا ہے، سب کہنے لگے جادوگر جادو لے کر گیا ہے، ہم کو ڈرا کر کے اپنی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو اعلان کیا گیا جتنے بھی ٹاپ کوالٹی کے جادوگر ہیں مصر کے اندر، سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ اچھا ہے، سارے جادوگر کا نام سنتے ہیں ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہمارے روتے کھڑے ہو جائے۔ کسی دن اگر جادوگر کا مسابقہ ہوگا تو سامنے آپ کھڑے ہو جاؤ اور اگر وہ کچھ پوچھنا کرنے لگے ڈر کے جو ہے آپ اپنے جیب سے جتنے پیسے اٹھا کے دیکھ تیار ہو جائیں۔ ہمارے دل میں اتنا خوف ایمان نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کا جنگ غفیر لگا ہوا ہے، لڑائی لگی، ایک دن طے کیا گیا جادوگر جمع ہوئے اور سب نے اپنے اپنے لاٹھیوں اور اپنے اپنے لکڑیوں کو پھینکا، وہ سب ہلنے لگے، سب کو خیال مجمع کے خیال ہونے لگا کہ یہ 10 ایک لمحے کے لیے فوج جیسا کہ نفس یہ تو کرتا موسیٰ علیہ السلام کی ہلکا سا ڈر ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہلکا سا خوف ہونے لگا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تمہارے پاس جو آتا ہے اس کو دیکھو۔ تو سب نے جب اپنی لاٹھیاں اور رسیاں دیکھی تو بعد میں آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا دلا موسیٰ علیہ السلام کا ایسا سب وہ مسا رہے سانپوں کو سمجھ رہے، جتنے بھی سانپ جو وہاں دیکھ رہے تھے سارے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے۔ ٹاپ کوالٹی کی جادو، ٹاپ کوالٹی کی جادو۔ فرعون نے اگر جادوگروں کو بلایا ہوگا تو کس کوالٹی کے جادوگر؟ آپ اندازہ لگاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سانپ بن کر کے سارے جادوگروں کے جادوگر، جادوگروں نے کہا کہ ہم تو سب سے زیادہ جاننے والے جادوگر ہیں، ہم کو موسیٰ نے ہرا دیا۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ کا علم سچا ہے، ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ جس رسالت کو لے کر آیا اس رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ پہلے سے تم پہلے سے چھڑے ہوئے تھے، آپ نے پلاننگ کر کے پہلے موسیٰ کو بھیجا اور بعد میں آپ آئے، تب تم ایک ہو، تم کو سزا دیتے، کیا سزا دیتے؟ سب کو سولی پر لگتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو بخاری سیل سے کاٹے، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو داواں پیر کاٹ، داہنا ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو بایاں پیر کاٹ، بایاں ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو داہنا پیر کاٹ، اب سولی پر لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کرو، تب ایمان کرو، ایک نظر تک دکھا دیا ہے، اسی دنیا میں کرو گے تو کیا کر سکتے؟
زیادہ سے زیادہ جان سے مار لو. ہم نے اپنے رب پر ایمان لایا ہے, وہ ہمیں جنت دے گا. ایمان لانے کے بعد ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ جو جادوگر تھے وہ مومن بننے کے بعد شہید ہونا گوارا کرتے, لیکن فرعون کی عبادت کرنے سے وہ پرہیز کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی نجات کر دی. اس مناظرے کے بعد جب بھگایا ہے اللہ تعالیٰ نے نجات, یہاں سے نکلی مصر نکل کر کے جا, راستے میں دریا, راستہ بند. لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ تو آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے, تو آنے کے بعد بھی ہم پریشان, اب بھگا کر کے لایا بھی تو کہاں لایا, کہ آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور قوم فرعون ہمارا تعاقب اور ہنسا کر رہی ہے, کہاں جائیں گے, کہاں بچیں گے. اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو نہیں, اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو, دریا پر لاٹھی کو لگا نہ کہ راستہ بند. موسیٰ اور قوم موسیٰ نکل کر کے پار ہو گئی. پیچھے فرعون اور قوم فرعون, وہ پل جو موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کے لیے بنا تھا وہ ٹوٹ گیا. فرعون اور قوم فرعون غرق ہو گئی. جب غرق ہونے لگے تو کہنے لگا کہ کاش, کہنے لگا کیا, کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ آج سے اب تو نافرمان ہو گیا ہے, اب تیرے اوپر توبہ کا کوئی اثر ہونے والا نہیں, تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک تیرے پاس طاقت تھی, سلطنت تھی, تو ایمان لاتا, موسیٰ کو مانتا نبی, تو پھر تیری سلطنت بھی باقی رہتی, تیرا جسم و جسم, تیری طاقت بھی باقی رہتی. اللہ تعالیٰ نے تو اور اللہ نے کہا کہ بندوں میں جی کا تیرے بدن کو آج ہم ڈوبنے سے بچائیں, تیرے بدن کو ہم نجات تیرے بدن کو ہم باقی رکھیں گے, تاکہ تیرے بعد آنے والوں کی نشانیاں. نتیجہ کیا ہوا کہ زمین نے اس کو اپنے اندر لینے سے انکار کیا, سمندر نے اس سے مرنے کے بعد اسے جسم کو اپنے اندر لینے سے انکار کیا, اٹھا کر اس کو رکھا. آج بھی جاؤ قاہرہ یعنی کیلیو کی ایجپٹ مصر کے اندر اس کی لاش ہے, مختلف پرائیاں کی لاشیں بھی موجود. رامسیس نام کا یہ فرعون ہے جس کی لاش وہاں پر موجود. قوم موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا, جب دریا پار کے دور طرف جاتے دیکھتے ہیں کہ وہاں مختلف لوگ مختلف قسم کی شرک میں مبتلا, کئی چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا. قوم موسیٰ کہتی ہے کہ موسیٰ یہ سب لوگ بلا 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 کی پوجا کر رہے ہیں, آپ یہ ہماری ایک بھگوان بنا کے دے تو ہم اس کی پوجا کریں. موسیٰ نے کہا کہ کیا کر رہے ہو, کس چیز کی طرف کر رہے ہو, اللہ کی توحید کو اپناؤ, اللہ سے ڈرو. پھر اپنے موعد پر موسیٰ علیہ السلام طور پر لوگوں کو لے گئے. واپس آنے تک انہوں نے بچڑے کو اپنا رب بنایا, بچڑا بنایا اور بچڑے کی عبادت کر. موسیٰ علیہ السلام واپس آتے اپنے بھائی ہارون سے کہتے کہ کیا ہوا, داڑھی پکڑتے ہارون کی اور کہتے کہ تو نے کیا کیا. کہا کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ آپ کہیں گے انتقول افضل کا بین بنی اسرائیل اور کہ تم یہ کہتے تھے کہ جو ہے بنی اسرائیل میں تم نے تبدیل ڈالا, اس لیے میں خاموش ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور اس بچڑے کو خطب کر سامری کی اس بات کی سزا دی جاتی ہے کہ سزا کے لیے یہ ہوگی ان تقول اللہ انسان, تو یہ کہے گا کہ مجھے کوئی نہیں چاہیے, یعنی ڈونٹ ٹچ می. سوشل بائیکاٹ کیا ہے سامری کا جس نے بچڑا بنا. تو قوم موسیٰ نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا. ان کی انہیں ستانے کی وجہ سے